نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما آمین یا رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ اللہم انی اعوذ بک من قول لا یسمع وعمل لا یرفع وقلب لا یخشع وعلم لا ینفع آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی توفیق سے پچھلے درس میں ہم نے سورۃ البقرہ کا آغاز کر لیا تھا، 2 آیات بھی ہو چکی ہیں ہماری الحمدللہ۔ اللہ قبول فرمائے ہماری سماعتیں، ہماری بصارتیں، ہمارا جینا، ہمارا مرنا اللہ کے قرآن کے ساتھ ہو جائے۔ اس خواہش کے ساتھ آج ہم آیت نمبر 3 کی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا تھا تقویٰ کے بارے میں کہ قرآن کے سفر میں جو سب سے بنیادی ہماری خواہش ہونی چاہیے اور جو ہماری منزل ہے وہ ہے تقویٰ۔ طرف تو یہ ہے کہ میری زندگی میں اللہ تعالیٰ ایک بھی ایسا کام رہ نہ جائے جو اللہ کی پکڑ کا سبب بنے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جو انسان متقی ہوگا، اللہ پہ بھروسہ کرے گا تو نتائج بھی بدل جاتے ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم کا میں نے بتایا تھا کہ وہ اللہ پہ توکل کرتے تھے، بھروسہ کرتے تھے تو آگ بھی ٹھنڈی ہو گئی۔ اللہ کی رضا کے لیے سب سے زیادہ جو ہمیں کوشش کرنی ہے تقویٰ حاصل کرنے کے لیے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کو صاف کریں، ہم اپنے باطن کو صاف کریں۔ ایک ہوتا ہے ظاہر جو لوگوں کے سامنے ہوتا ہے، لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ انسان کیسا ہے، کیسے بات کرتا ہے، کیسے اٹھتا بیٹھتا ہے، اور ایک ہے باطن یعنی دل میں کیا ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ایک بہت ٹیسٹ بتاتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارا دل کتنا متقی ہے، ہم لوگ کتنے متقی ہیں، ہمارے دل میں اللہ کا کتنا ڈر ہے۔ جیسے لٹمس پیپر ٹیسٹ کرتے ہیں لیبارٹریز وغیرہ میں، تو دل میں تقوی کے لیے بھی ایک ٹیسٹ انہوں نے بتایا کہ آپ ایک برتن لیں، بڑی پرات یا تھال لے لیں، اس میں دل کی خواہشیں، آرزوئیں، امیدیں، سوچیں، نفرتیں، محبتیں، عقیدہ، کن چیزوں سے ڈرتے ہیں، کن چیزوں سے امیدیں رکھتے ہیں، سب چیزیں آپ تھال میں رکھ دیں اور پھر اس پلیٹ کو پورے بازار میں گھمائیں، اور کیا ہوگا، اس سے ساری چیزیں جو ہے نا آپ کے دل کے اندر چھپی ہوئی لوگوں کے سامنے آ جائیں گی۔ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ مجھے اس میں کوئی شرمندگی نہیں، میں سب کو دکھا سکتی ہوں، تو پھر یقیناً آپ کے دل میں تقویٰ ہے۔ اور اگر آپ اس کو چھپانا چاہیں گے تو اس کا مطلب ہے ہمارے اندر ابھی وہ سٹیج نہیں آئی، ہمیں اپنے اندر تقویٰ لانے کی ضرورت ہے۔ اور کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہدایت ہی متقی لوگوں کے لیے، اس قرآن سے انہی لوگوں کو ہدایت ملے گی جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا۔ ہمیں اپنے دل کو صاف کر کے اللہ کا ڈر ڈالنا ہے۔ اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تو دلوں کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ ہم خلوت میں، اکیلے میں، جلوت میں، سب کے سامنے، اپنی محفلوں میں ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے، اللہ کو خوش کرنا کہ بندوں کو خوش کرنا۔ اس کا ایک نسخہ یہ ہے کہ آپ اکیلے ہوں یا محفل میں ہوں، اپنی توجہ ہمیشہ اللہ کی طرف رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو میں اس وقت کام کر رہی ہوں، اگر جیسے قرآن کا درس سن رہی ہوں یا تنہائی میں ہوں یا کسی شادی پہ گئی ہوں، تو اپنا طرز عمل آپ اپنا سامنے رکھیں، اللہ کے سامنے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ میں تیری رضا چاہتی ہوں، مجھے تیری مدد چاہیے، میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتی جو تیری ناراضگی کا باعث بنے۔ اللہ تعالیٰ میں وہ کام کرنا چاہتی ہوں کہ تو خوش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ اگر ہم ہر وقت اپنی یہ سوچ رکھ لیں، اپنا یہ طریقہ رکھ لیں، تو پھر یاد رکھیں یہ نقطوں کی کتاب نہیں ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اگر ہماری قلبی کیفیت، ہمارے دل کی کیفیت ایسی نہیں ہے کہ جیسی ہونی چاہیے، جیسے میں نے آپ کو بتائی ہے، تو یاد رکھیں ہم دنیا میں جتنے بھی نیک عمل کر لیں، جتنے بھی نیک کام کر لیں، نمازیں لمبی پڑھیں، روزے رکھیں، قیام کریں، صدقہ خیرات کریں، لیکن کیا ہوگا قیامت والے دن یہ سب گرد و غبار بن کے ہوا میں اڑ جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے دل میں تقویٰ لانے کی کوشش کریں، اللہ کا ڈر ڈالیں۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا کرے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی، متقی لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہیں جو ہم اب آگے آیات دیکھیں گے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر یعنی اندیکھی باتوں پر، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں یعنی باقاعدگی سے پڑھتے ہیں، ومما، اور جو کچھ رزقناہم، رزق سے نکلا ہے رزق نہ ہم نے، ہم دیا ان کو، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس آیت سے مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تقویٰ کی ایک تو شرائط ہیں اور پھر تقویٰ کے نتائج ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم تقویٰ کی شرائط پوری نہیں کریں گے تو تقویٰ نہیں ہوگا۔ اور تقویٰ کے نتائج کیا ہیں کہ جب انسان کے اندر تقویٰ ہو جاتا ہے تو پھر یہ جو صفات میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ وہ غیب پر بھی ایمان لاتا ہے، نماز بھی قائم کرتا ہے اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ بھی کرتا ہے، یہ خود بخود صفات اس انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ غیب سے کیا مراد ہے؟ غیب سے مراد ہے ان دیکھا، ان سین، یعنی ایسی چیز پر ایمان لانا جس کا ادراک عقل اور حواس نہیں کر سکتے۔ اور ایمان کہتے ہی اس چیز کو ہیں کہ انسان ایسی بات پر ایمان لائے، یقین رکھے جو اس نے نہ آنکھوں سے دیکھی ہو نہ کانوں سے سنی ہو۔ ایمان امن سے ہے یعنی مان لینا، زبان اور دل سے ماننا۔ انسان کی کمزوری کیا ہے؟ انسان کی کمزوری یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہے، اور کفار مکہ بھی تو یہی کرتے تھے نا۔ کفار مکہ جو قرآن مجید میں بار بار ہم آیات دیکھیں گے جس میں کفار مکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ ہمیں وہ فرشتہ دیکھنا ہے جو آپ پر وحی لاتا ہے، ہم نے وہ کتاب دیکھنی ہے جس میں سے حضرت جبرائیل آپ کو پڑھ کے سناتی ہیں۔ تو یاد رکھیں اللہ پر ایمان کا تقاضا ہی یہی ہے کہ ہم اس کو دیکھے بغیر اس پہ ایمان لائیں، اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب۔ اب ایک مثال آپ کو میں دیتی ہوں کہ ہم سب ایک محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک باہر سے ایک آدمی آتا ہے اور وہ آپ کو خبر دیتا ہے کہ باہر ایک حادثہ ہو گیا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم فوراً اس سے کویسچن کرنا شروع کر دیتے ہیں، اچھا تم نے دیکھا ہے؟ مجھے تو آواز ہی نہیں آئی، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں، ہمیں تو دھواں بھی نہیں اٹھتے ہوئے دیکھا، ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلا۔ یعنی ہم آنکھوں سے دیکھیں گے تو یقین کریں گے، ہمارا یہ مطلب ہے۔ تو یقین رکھیں یہ ایمان نہیں ہے۔ ہم اپنے حواس خمسہ پر، ہمارے جو سینسز ہیں آنکھ، ناک، کان، ہم اس پہ بھروسہ کر رہے ہیں، اس شخص پر جس پر جو خبر لائے ہم ایمان نہیں لا رہے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ من و ان ایمان نہیں آئے، دیکھے بغیر ایمان لائیں۔ اب اگر ہم جاتے ہیں باہر گئے اور ہم نے واقعہ دیکھا کہ واقعی یہ حادثہ ہو چکا ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم تم پر ایمان لاتے ہیں، تو یہ ایمان نہیں ہے، یہ ایمان بالغیب نہیں ہے۔ اس کو ہم معرفت تو کہہ سکتے ہیں، یقین بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ایمان نہیں کہہ سکتے۔ ایمان دیکھے بغیر ہوتا ہے،